سامعین علی وقار، آج ہم ایک قابل اصطلاح دور حاضر کے ایک بہت بڑے فتنے کے صد باب کے لیے جن حضرات نے کوشش کی ہے ان کی چند کتابوں کا ذکر کریں گے۔ اس دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان میں سے فتنۃ الکبریٰ جو ہے وہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت ہے اور اس کے پیروکار ہیں، اور اس کے بعد جو فتنۃ الصغریٰ سمجھ لیں وہ قادیانی ہے، انجینئر علی مرزا ہے۔ تو قادیانی کے بعد جو قادیانیوں کے رد میں تو اہل سنت نے بہت کتابیں لکھی، لیکن جو فتنہ غامدیت ہے، جو منکر حیات مسیح ہے، جو منکر حدیث ہے، جو منکر معراج ہے، منکر شفاعت ہے، اور بہت ساری ان کی باتیں ہیں جو میں اس وقت نہیں ذکر کروں گا، وہ پروفیسر رفیق صاحب نے ساری ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کلمی جہاد کا صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ جاوید احمد غامدی ایک متنازع عالم دین ہیں جو اپنے تفردات کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے خلاف علمی رد کرنے والا جو شخص ہے سب سے پہلے وہ ہیں پروفیسر رفیق صاحب، جنہوں نے فتنہ غامدیت کا علمی محاسبہ یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں قرآن، حدیث، اجتہاد کے حوالے سے اور ان کی جو تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے، ترجمہ کیا، اس کی جو غلطیاں تھیں انہوں نے حتیٰ کہ ان کی جو انہوں نے شاعری کا اپنا شاعر ہونے کا انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے، ان کی شاعری مسٹیکس بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے نقل کی ہیں، اور یہ بڑی جامع کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے تحقیق کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ غامدی صاحب کو مجلس شورا جو جماعت اسلامی کی مجلس شورا وہاں سے کیوں نکالا گیا اس کی بھی انہوں نے وجہ لکھی ہے۔ یہ کتاب بڑی دلچسپ ہے، یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں وہ پڑھے۔ اور اس کے بعد غامدی صاحب کا ایک خود اپنا اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، تو ایک مجتہد جب اجتہاد کرے گا اس سے غلطی ہوگی تو دوسرے لوگ ان پر تنقید کریں گے تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا، تو ہم نے انہی کے اصول کو پکڑتے ہوئے ان پہ ہم تنقید کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، انہوں نے آفت غامدی، یہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے ماشاءاللہ۔ یہ عالم دین جو ہے بڑے صاحب دلائل ہیں، بڑے پرزور دلائل کے ساتھ انہوں نے غامدی کا رد کیا ہے، اور تحقیق کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے راہ تحقیق پر چلتے ہوئے کسی جگہ پہ انہوں نے خواہش پرستی اور نفس پرستی نہیں کی۔ اسی طرح سید منظور الحسین جو ہے، انہوں نے تنقیدات فکر غامدی، یہ بھی انہوں نے جو ہے نا بڑے پرزور انداز میں، مدلل انداز میں، عالمانہ انداز میں، عالمانہ وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے غامدی صاحب مدذل العالی کا جو ہے انہوں نے رد کیا ہے۔ محترم المقام غامدی صاحب کا انہوں نے باقاعدہ علمی محاسبہ کیا ہے۔ یہ تینوں اشخاص اہل سنت کے لیے محسنین ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ان کی تحریر سے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو جو غامدی صاحب کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، جبکہ غامدی صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کے اندر سے کچھ نہ کچھ چیزیں نکالتا رہتا ہوں، نکالتے اسی لیے جب ان پہ تنقید ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک خوبصورت واقعہ بتاؤں کہ صاحب قدوری جو ہیں، انہوں نے جب یہ کتاب قدوری شریف لکھی ہے جو فقہ حنفی کا بہت مضبوط متن ہے، یہ جب انہوں نے لکھی تو وہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اگر اس کے اندر میں نے کوئی غلط بات ڈال دی ہے، غلط بات تحریر کر دی ہے، اس پر مجھے آگاہ فرما۔ کہتے ہیں طواف کے دوران ہی جو ہے 6 صفحات ان کی کتاب سے خود بخود مٹ گئے تھے۔ یہ علامہ عینی صاحب نے لکھا ہے۔ تو اخلاق صف کے اندر جو ہے شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو مصنفین تھے مسلمان، وہ کتاب اسلام کی تائید کے لیے، نشر اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، حمایت اسلام کے لیے لکھتے تھے۔ آج غامدی صاحب نے یہ کتاب لکھ کر ایک نیا فرقہ بنا لیا، اور ایک نیا مسلک اور نیا ایک اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر گزار ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہم دور غامدی میں جی رہے ہیں۔ وہ بھائی دور غامدی نہیں ہے، یہ دور صبح قیامت تک جو ہے دور محمدی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم دور محمدی میں جی رہے ہیں۔ سارا زمانہ حضور کا ہے، والعصر ان الانسان، یہاں زمانے سے مراد زمانہ مصطفیٰ ہے، حضور کا زمانہ قیامت تک ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت ہے، آپ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، زمانہ اللہ کا ہے، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کے نبی، آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے
دور میں جی رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، تجھ کو پھبتا نہیں اسلام کا دعویٰ فانی، ورنہ وہ غیرت اسلام بھی لا وہ آن بھی لا۔